ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فلاں شخص اپنی عبادت و دین میں فضل میں بہت اچھا ہے، عبادت گزار ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرہ میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز و شاداب تھا، کثرت سے درخت تھے اور صاف و شفاف پانی بھی موجود تھا۔ ایک فرشتہ ادھر سے گزرا اور اس عابد کی عبادت سے بہت متاثر ہوا اور پروردگار کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا، یا رب مجھے اس بندے کا ثواب دکھا۔ تو خداوند متعال نے دکھا دیا۔ جب فرشتے نے دیکھا تو اس کو لگا کہ ثواب بہت کم ہے اور عبادت بہت زیادہ ہے۔ خدا نے فرشتے پر وحی کی کہ جاؤ تم اس کے ساتھ جا کر رہو۔ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے پاس گیا تو عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا میں بھی ایک عابد ہوں، مجھے آپ کی عبادت والی جگہ کا پتہ چلا تو دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ پس فرشتہ دن بھر اس کے ساتھ رہا۔ صبح ہوئی تو فرشتے نے کہا یہ بڑی اچھی جگہ ہے عبادت کے لیے، بہت موزوں ہے۔ تو عابد نے کہا ہاں اچھی ہے، مگر ایک بات خرابی کی ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ عابد کہنے لگا ہمارے رب کے پاس کوئی جانور نہیں ہے، اگر پروردگار کا گدھا ہوتا تو ہم چراتے اور یہاں کی گھاس ضائع نہ ہونے پاتی۔ اس وقت فرشتے کو اللہ کی وحی آئی اور خداوند متعال نے فرشتے کو وحی بھیج کر کہا کہ ہم اس کو ثواب اس کی عقل کے مطابق دیں گے۔ پس روز قیامت صرف عمل کے کم یا زیادہ ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسان کی عقل کو بھی معیار جزا و سزا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں بھی یہی اصول ہے۔ یہ واقعہ کتاب اصول کافی باب عقل و جہل حدیث نمبر 8 کے اندر ذکر ہے۔